السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی بات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آفٹر اے گیپ۔ آج کی بات میں اور آج کے موضوع کے حوالے سے جو موضوع جس کا انتخاب اسد صاحب نے کیا ہے وہ ہے جی انسان اور انسانیت۔ چھوٹی سی اور مختصر سی گفتگو اس پر آج ہم کرتے چلیں۔ انسان اور انسانیت کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں عالمی منظر پر، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں مسائل چل رہے ہیں، اور اس طرح باقی مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں انسانیت کے حوالے سے اور انسانی جو حقوق ہیں ان کی پامالی کو دیکھتے ہوئے یہ موضوع آج کل بہت زیادہ زیر بحث بھی آ رہا ہے کہ انسان اور انسانیت کے حوالے سے انسانیت اور انسان کا سب سے بڑا المیہ، اور خصوصاً میں اگر انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں یہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات ہمارے کچھ سننے والے ناظرین کو گراں گزرے، کہ ہم ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم بحیثیت انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اشرف المخلوقات کہلوانے کا، اشرف المخلوقات بننے کا، اشرف المخلوقات لکھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ پسند بھی ہے یہ۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ اشرف المخلوقات کہلوانا، اشرف المخلوقات خود کو لکھنا پسند تو کرتے ہیں ہم، لیکن انسان اور انسانیت کے حقوق کی پامالی کرتے ہوئے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے آپ پر کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ بینگ اے ہیومن، انسان اور انسانیت در حقیقت احساس ہے۔ احساس کسی بھی نسل، کسی بھی رنگ، کسی بھی فقے اور کسی بھی مذہب سے بالا تر ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انسانیت اور انسان کا درد رکھنے کے لیے آپ کو کسی ایک خاص فقے کا یا اپنے ہی فقے کا یا اپنے ہی مذہب کے لوگوں کا احساس کرنا ہے اور اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے، اپنی جو ذہنی آپ کی سطح ہے اس پر غور کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پروردگار نے انسان اور انسانیت کے حوالے سے اور اس کے درد رکھنے کے حوالے سے اور انسان اور انسانیت کی فلاح کے حوالے سے رنگ، نسل، فقے یا مذہب کی کہیں بھی باڑ درمیان میں قائم نہیں کی۔ تو لہٰذا احساس پھیلانے کا نام ہے۔ اس کائنات میں کسی بھی رنگ، کسی بھی مذہب، کسی بھی فقے میں اگر کوئی موجود ہے جس کو ضرورت ہے کہ اس کو کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی زمرے میں، کسی بھی زاویے میں، کسی بھی نظریے میں اس کے لیے کوئی مدد پیش کی جا سکتی ہے، تو وہ انسانیت کے زمرے میں آئے گی، انسانیت کی تعریف میں آئے گی اور احساس کی تعریف میں آئے گی، اور انسانیت کی زمرے سے ہوتے ہوئے وہ آپ کو ایک بحیثیت انسان کہلوانے کے اہل کرے گی۔ اب یہاں پر احساسات جو کہ انسانیت کے زمرے میں آتے ہیں، اور احساسات یا کسی کے لیے کسی بھی مدد کا ذریعہ بننا مختلف زاویوں میں ہو سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مدد یہ کی جا سکتی ہے کہ جب آپ فزیکلی ہاتھ سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی کی بات سن لیتے ہیں، یہ بھی کسی کی مدد ہے۔ آپ کسی سے بات کہہ دیتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، در حقیقت یہ بھی مدد ہے۔ آپ کسی کے لیے اچھے احساسات رکھتے ہیں، یہ بھی مدد ہے۔ آپ کسی کے اچھے احساسات کی قدر کرتے ہیں، یہ بھی مدد ہے۔ یہ بھی مدد کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بھی فیلنگز، احساسات کو جوڑنے میں انتہائی اہم عمل ہوتا ہے، کسی بھی زاویے میں، کسی بھی طریقے میں کسی کے لیے مددگار ثابت ہونا۔ تو در حقیقت مدد کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مدد کو صرف ایک مالی زمرے میں دیکھا جاتا ہے یا ایک فزیکلی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم کسی کی کیا مدد کر رہے ہیں۔ لیکن مدد بہت سارے زاویوں میں، بہت سارے پہلوؤں میں کی جا سکتی ہے۔ کسی کے لیے اچھا نظریہ پیش کرنا بھی مدد ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا مدد کو اس زاویے میں دیکھیے، اور مدد کو دیکھیے کہ مدد کے ساتھ جڑے ہوئے احساسات جو پھوٹتے ہیں وہ انسانیت کے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں، اور انسانیت کے لیے اہم ہوتے ہوئے وہ بحیثیت انسان ہمیں کیسے مستند کر سکتے ہیں۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ انسان دنیا میں کہیں بھی ہیں، ان کو انسانیت اور محبت، ان کو عقیدت، ان کو حب، ان کو چاہت، ان کو احساس اور ان کو فکر اور ان کو خیال جیسے خوبصورت زاویوں میں، خوبصورت نظریوں میں، خوبصورت احساسات سے ان کی مدد کیجیے۔ انسانیت کو پروموٹ کیجئے، انسانیت کو پھیلائیے، انسانیت کو محسوس کیجئے اور انسان ہونے کا حق ادا کیجئے۔ اور انسان ہونے کا حق اور انسانیت صرف انسانوں کے درمیان نہیں، بلکہ انسان کی انسانیت اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اس بات کی ڈیمانڈ ہے انسانیت میں کہ انسانیت ہر احساسات ہر جاندار کی طرف، انسان کی طرف سے پھیلیں۔